مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر پر ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا، آرمی چیف جنرل منوج پانڈے، NSA اجیت ڈوبھال، ڈائریکٹر IB اور دیگر حکام شریک تھے۔ ٹیرر فنڈنگ کیس کے سلسلے میں اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیموں نے جموں صوبے میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپا ستواری پولیس اسٹیشن کے تحت آنے والے علاقے میں مارے گئے۔ نئے ہٹ اینڈ رن کے خلاف احتجاج میں بس اور ٹرک ڈرائیورز کے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا آج دوسرا دن ہے۔ آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کی کال پر چکا جام اور ہڑتال جاری ہے۔ اگر کوئی ٹرک یا ڈمپر ڈرائیور کسی کو کچل کر بھاگ جاتا ہے تو اسے 10 سال کی جیل اور 7 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ ٹرک ڈرائیورز نے جموں و کشمیر میں بھی منگل کے روز ہٹ اینڈ رن کے نئے قوانین کے خلاف ہڑتال کیا۔ ہڑتال پر بیٹھے ڈرائیورز نے نعرہ بازی کرتے ہوئے اس قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوڑی نے کہا ہے کہ وادی میں قریب 1 ماہ کے لیے پیٹرول، ڈیزل اور LPG وغیرہ کا ذخیرہ موجود ہے، اس لیے لوگوں کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ہٹ اینڈ رن قانون اور ٹرک ڈرائیورز کے احتجاج پر مرکزی حکومت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ بغیر بحث کے قانون بنانے کے سبب جمہوریت کی روح پر مسلسل حملہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے پیر کو تصدیق کی ہے کہ وہ غزہ کی پٹی سے اپنے ہزاروں فوجیوں کو واپس بلا رہا ہے۔ اسرائیل کا یہ ایک ایسا قدم ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ ایک طویل شدت کی جنگ کے بعد حماس کے خلاف کم شدت کی لڑائی کا اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے۔ ٹوکیو کے ہنیڈا ایئرپورٹ کے رن وے پر طیارے میں آگ لگنے کے بعد کم از کم 400 مسافروں اور عملے کو نکال لیا گیا۔ جاپان کے مصروف ترین ہوائی اڈوں میں سے ایک ہنیڈا ہوائی اڈے پر لینڈنگ کے دوران ایک طیارے کو ٹکر مار دی، جس سے دوسرے طیارے میں آگ لگ گئی۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف تیسرے اور آخری ٹیسٹ کے لیے پلینگ 11 کا اعلان کر دیا ہے۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز سائم ایوب کو امام الحق کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ شاہین آفریدی بھی پلینگ 11 سے باہر ہیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے لاگ ان کیجیے www.etvbharat.com